مرقس کی معرفت انجیل باب 1۔ یہ اللہ کے فرزند عیسیٰ مسیح کے بارے میں خوشخبری ہے جو یسایہ نبی کی پیشگوئی کے مطابق شروع ہوئی۔ دیکھ، میں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں جو تیرے لیے راستہ تیار کرے گا۔ ریگستان میں ایک آواز پکار رہی ہے، رب کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ پیغمبر یحییٰ بپتسمہ دینے والا تھا۔ ریگستان میں رہ کر اس نے اعلان کیا کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یہودیہ کے پورے علاقے کے لوگ یروشلم کے تمام باشندوں سمیت نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے انہوں نے دریائے یردن میں یحییٰ سے بپتسمہ لیا۔ یحییٰ اونٹوں کے بالوں کا لباس پہنے اور کمر پر چمڑے کا پٹکا باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں جھک کر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ان دنوں میں عیسیٰ ناصرت سے آیا اور یحییٰ نے اسے یردن ندی میں بپتسمہ دیا۔ پانی سے نکلتے ہی عیسیٰ نے دیکھا کہ آسمان پھٹ رہا ہے اور روح القدس کبوتر کی طرح مجھ پر اتر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آسمان سے ایک آواز سنائی دی، تو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اس کے فوراً بعد روح القدس نے اسے ریگستان میں بھیج دیا۔ وہاں وہ 40 دن رہا، جس کے دوران ابلیس اس کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی جانوروں کے درمیان رہتا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ جب یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسیٰ گلیل کے علاقے میں آیا اور اللہ کی خوشخبری کا اعلان کرنے لگا۔ بولا، مقررہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، توبہ کرو اور اللہ کی خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ایک دن جب عیسیٰ گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے چل رہا تھا تو اس نے شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کو دیکھا۔ وہ جھیل میں جال ڈال رہے تھے کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اس نے کہا، آؤ میرے پیچھے ہو لو، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑا سا آگے جا کر عیسیٰ نے زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس نے انہیں فوراً بلایا تو وہ اپنے باپ کو مزدوروں سمیت کشتی میں چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ کفرنہوم شہر میں داخل ہوئے اور سبت کے دن عیسیٰ عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے لگا۔ وہ اس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ انہیں شریعت کے عالموں کی طرح نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ سکھاتا تھا۔ ان کے عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جو کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھا۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا، اے ناصرت کے عیسیٰ، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ کے قدوس ہیں۔ عیسیٰ نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، آدمی سے نکل جا۔ اس پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر اور چیخیں مار مار کر اس میں سے نکل گئی۔ تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم جو اختیار کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کی مانتی ہیں۔ اور عیسیٰ کے بارے میں چرچا جلدی سے گلیل کے پورے علاقے میں پھیل گیا۔ عبادت خانے سے نکلنے کے عین بعد وہ یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر گئے۔ وہاں شمعون کی ساس بستر پر پڑی تھی کیونکہ اسے بخار تھا۔ انہوں نے عیسیٰ کو بتا دیا تو وہ اس کے نزدیک گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔
اس پر بخار اتر گیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی اور سورج غروب ہوا تو لوگ تمام مریضوں اور بدروح گرفتہ اشخاص کو عیسیٰ کے پاس لائے۔ پورا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور عیسیٰ نے بہت سے مریضوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے شفا دی۔ اس نے بہت سی بدروہیں بھی نکال دیں، لیکن اس نے انہیں بولنے نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کون ہے۔ اگلے دن صبح سویرے جب ابھی اندھیرا ہی تھا تو عیسیٰ اٹھ کر دعا کرنے کے لیے کسی ویران جگہ چلا گیا۔ بعد میں شمعون اور اس کے ساتھی اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے اس سے کہا، تمام لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، آؤ ہم ساتھ والی آبادیوں میں جائیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی مقصد سے نکل آیا ہوں۔ چنانچہ وہ پورے گلیل میں سے گزرتا ہوا عبادت خانوں میں منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ ایک آدمی عیسیٰ کے پاس آیا جو کوڑھ کا مریض تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے منت کی، اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ کو ترس آیا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، پاک صاف ہو جا۔ اس پر بیماری فوراً دور ہو گئی اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ عیسیٰ نے اسے فوراً رخصت کر کے سختی سے سمجھایا، خبردار یہ بات کسی کو نہ بتانا، بلکہ بیت المقدس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جا جس کا تقاضا موسیٰ کی شریعت ان سے کرتی ہے، جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہو۔ یوں اعلانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تو واقعی پاک صاف ہو گیا ہے۔ آدمی چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے یہ خبر اتنی پھیلائی کہ عیسیٰ کھلے طور پر کسی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا، بلکہ اسے ویران جگہوں میں رہنا پڑا، لیکن وہاں بھی لوگ ہر جگہ سے اس کے پاس پہنچ گئے۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 2۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ کفرنہوم میں واپس آیا۔ جلدی خبر پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔ اس پر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا، بلکہ دروازے کے سامنے بھی جگہ نہ رہی۔ وہ انہیں کلام مقدس سنانے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ پہنچے، ان میں سے 4 آدمی ایک مفلوج کو اٹھائے عیسیٰ کے پاس لانا چاہتے تھے، مگر وہ اسے ہجوم کی وجہ سے عیسیٰ تک نہ پہنچا سکے، اس لیے انہوں نے چھت کھول دی۔ عیسیٰ کے اوپر کا حصہ ادھیڑ کر انہوں نے چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا اتار دیا۔ جب عیسیٰ نے ان کا ایمان دیکھا تو اس نے مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ شریعت کے کچھ عالم وہاں بیٹھے تھے، وہ یہ سن کر سوچ بچار میں پڑ گئے، یہ کس طرح ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کفر بک رہا ہے، صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ عیسیٰ نے اپنی روح میں فوراً جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے اس نے ان سے پوچھا، تم دل میں اس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، یا یہ کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابن آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر مفلوج سے مخاطب ہوا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر گھر چلا جا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور فوراً اپنی چارپائی اٹھا کر ان کے دیکھتے دیکھتے چلا گیا۔ سب سخت حیرت زدہ ہوئے اور اللہ کی تمجید کر کے کہنے لگے، ایسا کام ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر عیسیٰ نکل کر دوبارہ جھیل کے کنارے گیا۔ ایک بڑی بھیڑ اس کے پاس آئی تو وہ انہیں سکھانے لگا۔ چلتے چلتے اس نے حلفئی کے بیٹے لاوی کو دیکھا جو ٹیکس لینے کے لیے اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے، اور لاوی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بعد میں عیسیٰ لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہ صرف اس کے شاگرد بلکہ بہت سے ٹیکس لینے والے اور گنہگار بھی تھے، کیونکہ ان میں سے بہتیرے
اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ شریعت کے کچھ فریسی عالموں نے اسے یوں ٹیکس لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے دیکھا تو اس کے شاگردوں سے پوچھا، یہ ٹیکس لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یہ سن کر عیسیٰ نے جواب دیا، صحت مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریضوں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ یحییٰ کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کچھ لوگ عیسیٰ کے پاس آئے اور پوچھا، آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ یحییٰ اور فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں؟ عیسیٰ نے جواب دیا، شادی کے مہمان کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں جب دولہا ان کے درمیان ہے؟ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب دولہا ان سے لے لیا جائے گا، اس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ کوئی بھی نئے کپڑے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں نہیں لگاتا، اگر وہ ایسا کرے تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر پرانے لباس سے الگ ہو جائے گا، یوں پرانے لباس کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی اور بے لچک مشکوں میں نہیں ڈالتا، اگر وہ ایسا کرے تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث پھٹ جائیں گی، نتیجے میں اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو لچکدار ہوتی ہے۔ ایک دن عیسیٰ اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کے شاگرد کھانے کے لیے اناج کی بالیں توڑنے لگے۔ سبت کا دن تھا۔ یہ دیکھ کر فریسیوں نے عیسیٰ سے پوچھا، دیکھو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سبت کے دن ایسا کرنا منع ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھوک لگی اور ان کے پاس خوراک نہیں تھی؟ اس وقت ابیاتر امام اعظم تھا۔ داؤد اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور رب کے لیے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف اماموں کو انہیں کھانے کی اجازت ہے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں کھلائیں۔ پھر اس نے کہا، انسان کو سبت کے دن کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ سبت کا دن انسان کے لیے، چنانچہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 3۔ کسی اور وقت جب عیسیٰ عبادت خانے میں گیا تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ سبت کا دن تھا اور لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسیٰ اس آدمی کو آج بھی شفا دے گا، کیونکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ عیسیٰ نے سوکھے ہاتھ والے آدمی سے کہا، اٹھ، درمیان میں کھڑا ہو۔ پھر عیسیٰ نے ان سے پوچھا، مجھے بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نیک کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی؟ کسی کی جان بچانے کی یا اسے تباہ کرنے کی؟ سب خاموش رہے۔ وہ غصے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی سخت دلی اس کے لیے بڑے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ پھر اس نے آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ اس نے ایسا کیا تو اس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ اس پر فریسی باہر نکل کر سیدھے ہیرودیس کی پارٹی کے افراد کے ساتھ مل کر عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے، لیکن عیسیٰ وہاں سے ہٹ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کے پاس گیا۔ ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ لوگ نہ صرف گلیل کے علاقے سے آئے بلکہ بہت سی اور جگہوں یعنی یہودیہ، یروشلم، ادومیہ، دریائے یردن کے پار اور سور اور سیدا کے علاقے سے بھی۔ وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ کے کام کی خبر ان علاقوں تک بھی پہنچ چکی تھی اور نتیجے میں بہت سے لوگ وہاں سے بھی آئے۔ عیسیٰ نے شاگردوں سے کہا، احتیاطاً ایک کشتی اس وقت کے لیے تیار کر رکھو جب ہجوم مجھے حد سے زیادہ دبانے لگے گا، کیونکہ اس دن اس نے بہتوں کو شفا دی تھی۔ اس لیے جسے بھی کوئی تکلیف تھی وہ دھکے دے دے کر اس کے پاس آیا تاکہ اسے چھو سکے، اور جب بھی
ناپاک روحوں نے عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اس کے سامنے گر کر چیخیں مارنے لگیں، آپ اللہ کے فرزند ہیں۔ لیکن عیسیٰ نے انہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ وہ اسے ظاہر نہ کریں۔ عیسیٰ 12 رسولوں کو مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ پہاڑ پر چڑھ کر جنہیں وہ چاہتا تھا انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور وہ اس کے پاس آئے۔ اس نے ان میں سے 12 کو چن لیا، انہیں اس نے اپنے رسول مقرر کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چلیں اور وہ انہیں منادی کرنے کے لیے بھی بھیج سکے۔ اس نے انہیں بدروحیں نکالنے کا اختیار بھی دیا۔ جن 12 کو اس نے مقرر کیا ان کے نام یہ ہیں: شمعون جس کا لقب اس نے پترس رکھا، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا جن کا لقب عیسیٰ نے بادل کی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس، فلپس، برتلمائی، متی، توما، یعقوب بن حلفئی، تدئی، شمعون مجاہد اور یہودا اسکریوتی جس نے بعد میں اسے دشمن کے حوالے کر دیا۔ پھر عیسیٰ کسی گھر میں داخل ہوا۔ اس بار بھی اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ عیسیٰ کو اپنے شاگردوں سمیت کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ جب اس کے خاندان کے افراد نے یہ سنا تو وہ اسے پکڑ کر لے جانے کے لیے آئے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے جو عالم یروشلم سے آئے تھے انہوں نے کہا یہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کے قبضے میں ہے، اسی کی مدد سے بدروحوں کو نکال رہا ہے۔ پھر عیسیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا کر تمثیلوں میں جواب دیا۔ ابلیس کس طرح ابلیس کو نکال سکتا ہے؟ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتی، اور جس گھرانے کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر ابلیس اپنے آپ کی مخالفت کرے اور یوں اس میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ کسی زوراور آدمی کے گھر میں گھس کر اس کا مال و اسباب لوٹنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس آدمی کو باندھا نہ جائے، پھر ہی اسے لوٹا جا سکتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر کی باتیں معاف کی جا سکیں گی، خواہ وہ کتنے ہی کفر کیوں نہ بکیں، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے اسے ابد تک معافی نہیں ملے گی، وہ ایک ابدی گناہ کا قصوروار ٹھہرے گا۔ عیسیٰ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ عالم کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بدروح کی گرفت میں ہے۔ پھر عیسیٰ کی ماں اور بھائی پہنچ گئے۔ باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کسی کو اسے بلانے کو بھیجا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کی ماں اور بھائی باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے پوچھا کون میری ماں اور کون میرے بھائی ہیں؟ اور اپنے گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈال کر ان سے کہا دیکھو یہ میری ماں اور میرے بھائی ہیں۔ جو بھی اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں ہے۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 4۔ پھر عیسیٰ دوبارہ جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اتنی بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی کہ وہ جھیل میں کھڑی ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ باقی لوگ جھیل کے کنارے پر کھڑے رہے۔ اس نے انہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں سکھائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، سنو، ایک کسان بیج بونے کے لیے نکلا۔ جب بیج ادھر ادھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں مٹی کی کمی تھی، وہ جلد اگ آئے کیونکہ مٹی گہری نہیں تھی، لیکن جب سورج نکلا تو پودے جھلس گئے، اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے اس لیے سوکھ گئے۔ کچھ دانے خضرا کانٹے دار پودوں کے درمیان بھی گرے، وہاں وہ اگنے تو لگے، لیکن خضرا پودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر انہیں پھلنے پھولنے کی جگہ نہ دی، چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے اور پھل نہ لا سکے۔ لیکن ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے، وہاں وہ پھوٹ نکلے اور بڑھتے بڑھتے 30 گنا، 60 گنا بلکہ 100 گنا تک پھل لائے۔
پھر اس نے کہا جو سن سکتا ہے وہ سن لے۔ جب وہ اکیلا تھا تو جو لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے انہوں نے 12 شاگردوں سمیت اس سے پوچھا کہ اس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا، تم کو تو اللہ کی بادشاہی کا بھید سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے، لیکن میں اس دائرے سے باہر کے لوگوں کو ہر بات سمجھانے کے لیے تمثیل استعمال کرتا ہوں تاکہ پاک کلام پورا ہو جائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں گے، وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ میری طرف رجوع کریں اور انہیں معاف کر دیا جائے۔ پھر عیسیٰ نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھتے؟ تو پھر باقی تمام تمثیلیں کس طرح سمجھ پاؤ گے؟ بیج بونے والا اللہ کا کلام بو دیتا ہے۔ راستے پر گرنے والے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن پھر ابلیس فوراً آ کر وہ کلام چھین لیتا ہے جو ان میں بویا گیا ہے۔ پتھریلی زمین پر گرنے والے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہی اسے خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اس لیے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ جو ہی وہ کلام پر ایمان لانے کے باعث کسی مصیبت یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جائیں تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خضرو کانٹے دار پودوں کے درمیان گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روزمرہ کی پریشانیاں، دولت کا فریب اور دیگر چیزوں کا لالچ کلام کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے۔ نتیجے میں وہ پھل لانے تک نہیں پہنچتا۔ اس کے مقابلے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سن کر اسے قبول کرتے اور بڑھتے بڑھتے 30 گنا، 60 گنا بلکہ 100 گنا تک پھل لاتے ہیں۔ عیسیٰ نے بات جاری رکھی اور کہا، کیا چراغ کو اس لیے جلا کر لایا جاتا ہے کہ وہ کسی برتن یا چارپائی کے نیچے رکھا جائے؟ ہرگز نہیں، اسے شمعدان پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت پوشیدہ ہے اسے آخر کار ظاہر ہو جانا ہے، اور تمام بھیدوں کو ایک دن کھل جانا ہے۔ اگر کوئی سن سکے تو سن لے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا، اس پر دھیان دو کہ تم کیا سنتے ہو۔ جس حساب سے تم دوسروں کو دیتے ہو اسی حساب سے تم کو بھی دیا جائے گا، بلکہ تم کو اس سے بڑھ کر ملے گا، کیونکہ جسے کچھ حاصل ہوا ہے اسے اور بھی دیا جائے گا، جبکہ جسے کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے وہ تھوڑا بہت بھی چھین لیا جائے گا جو اسے حاصل ہے۔ پھر عیسیٰ نے کہا، اللہ کی بادشاہی یوں سمجھ لو ایک کسان زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے۔ یہ بیج پھوٹ کر دن رات اگتا رہتا ہے، خواہ کسان سو رہا یا جاگ رہا ہو، اسے معلوم نہیں کہ یہ کیوں کر ہوتا ہے۔ زمین خود بخود اناج کی فصل پیدا کرتی ہے، پہلے پتے نکلتے ہیں، پھر بالیں نظر آنے لگتی ہیں اور آخر میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو ہی اناج کی فصل پک جاتی ہے کسان آ کر درانتی سے اسے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ فصل کی کٹائی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ نے کہا، ہم اللہ کی بادشاہی کا موازنہ کس چیز سے کریں، یا ہم کون سی تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے سبزیوں میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی شاخیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ پرندے اس کے سائے میں اپنے گھونسلے بنا سکتے ہیں۔ عیسیٰ اسی قسم کی بہت سی تمثیلوں کی مدد سے انہیں کلام یوں سناتا تھا کہ وہ اسے سمجھ سکتے تھے۔ ہاں، عوام کو وہ صرف تمثیلوں کے ذریعے سکھاتا تھا، لیکن جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہوتا تو وہ ہر بات کی تشریح کرتا تھا۔ اس دن جب شام ہوئی تو عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم جھیل کے پار چلیں۔ چنانچہ وہ بھیڑ کو رخصت کر کے اسے لے کر چل پڑے۔ بعض اور کشتیاں بھی ساتھ گئیں۔
अचानक सख्त आंधी आई। लहरें कश्ती से टकराकर उसे पानी से भरने लगीं, लेकिन ईसा अभी तक कश्ती के पिछले हिस्से में अपना सर गद्दी पर रखे सो रहा था। शागिर्दों ने उसे जगाकर कहा, उस्ताद, क्या आपको परवाह नहीं कि हम तबाह हो रहे हैं? वो जाग उठा, आंधी को डांटा और झील से कहा, खामोश, चुप कर। इस पर आंधी थम गई और लहरें बिल्कुल साख्त हो गईं। फिर ईसा ने शागिर्दों से पूछा, तुम क्यों घबराते हो? क्या तुम अभी तक ईमान नहीं रखते? उन पर सख्त खौफ तारी हो गया और वो एक दूसरे से कहने लगे, आखिर ये कौन है? हवा और झील भी उसका हुक्म मानती हैं। मार्कुस की मार्फत इंजील बाब 5। फिर वो झील के पार गरासा के इलाके में पहुंचे। जब ईसा कश्ती से उतरा तो एक आदमी जो नापाक रूह की गिरफ्त में था कब्रों में से निकलकर ईसा को मिला। यह आदमी कब्रों में रहता और इस नौबत तक पहुंच गया था कि कोई भी उसे बांध न सकता था, चाहे उसे जंजीरों से भी बांधा जाता था। उसे बहुत दफा बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन जब भी ऐसा हुआ तो उसने जंजीरों को तोड़कर बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। दिन रात वो चीखें मार मार कर कब्रों और पहाड़ी इलाके में घूमता फिरता और अपने आप को पत्थरों से जख्मी कर लेता था। ईसा को दूर से देखकर वो दौड़ा और उसके सामने मुंह के बल गिरा। वो जोर से चीखा, ऐ ईसा, अल्लाह ताला के फर्जंद, मेरा आपके साथ क्या वास्ता है? अल्लाह के नाम में आपको कसम देता हूँ कि मुझे अजाब में न लाए। क्योंकि ईसा ने उसे कहा था, ऐ नापाक रूह, आदमी में से निकल जा। फिर ईसा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, लश्कर, क्योंकि हम बहुत से हैं। और वो बार बार मिन्नत करता रहा कि ईसा उन्हें इस इलाके से न निकाले। उस वक्त करीब की पहाड़ी पर सूअरों का बड़ा गोल चल रहा था। बदरूह ने ईसा से इल्तिमास की, हमें सूअरों में भेज दें, हमें उनमें दाखिल होने दें। उसने उन्हें इजाजत दी तो बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों में जा घुसी। इस पर पूरे गोल के करीबन 2000 सूअर भाग भाग कर पहाड़ी की ढलान पर से उतरे और झील में झपट कर डूब मरे। ये देखकर सूअरों के गल्लेबान भाग गए। उन्होंने शहर और देहात में इस बात का चर्चा किया तो लोग ये मालूम करने के लिए कि क्या हुआ है अपनी जगहों से निकलकर ईसा के पास आए। उसके पास पहुंचे तो वो आदमी मिला जिसमें पहले बदरूहों का लश्कर था। अब वो कपड़े पहने वहां बैठा था और उसकी जहनी हालत ठीक थी। ये देखकर वो डर गए। जिन्होंने सब कुछ देखा था उन्होंने लोगों को बताया कि बदरूह गिरफ्तार आदमी और सूअरों के साथ क्या हुआ। फिर लोग ईसा की मिन्नत करने लगे कि वो उनके इलाके से चला जाए। ईसा कश्ती पर सवार होने लगा तो बदरूहों से आजाद किए गए आदमी ने उससे इल्तिमास की, मुझे भी अपने साथ जाने दें। लेकिन ईसा ने उसे साथ जाने न दिया, बल्कि कहा, अपने घर वापस चला जा और अपने अजीजों को सब कुछ बता जो रब ने तेरे लिए किया है, कि उसने तुझ पर कितना रहम किया है। चुनांचे आदमी चला गया और दिकपुलिस के इलाके में लोगों को बताने लगा कि ईसा ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, और सब हैरतज़दा हुए। ईसा ने कश्ती में बैठे झील को दोबारा पार किया। जब दूसरे किनारे पहुंचा तो एक हुजूम उसके गिर्द जमा हो गया। वो अभी झील के पास ही था कि मकामी इबादत खाने का एक रहनुमा उसके पास आया। उसका नाम याइर था। ईसा को देखकर वो उसके पांव में गिर गया और बहुत मिन्नत करने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने वाली है, बराह करम आकर उस पर अपने हाथ रखें ताकि वो शिफा पाकर जिंदा रहे। चुनांचे ईसा उसके साथ चल पड़ा। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे लग गई और लोग
उसे घेर कर हर तरफ से दबाने लगे। हुजूम में एक औरत थी जो 12 साल से खून बहने के मर्ज से रिहाई न पा सकी थी। बहुत डॉक्टरों से अपना इलाज करवा करवा कर उसे कई तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी थी और इतने में उसके तमाम पैसे भी खर्च हो गए थे, तो भी कोई फायदा न हुआ था, बल्कि उसकी हालत मजीद खराब होती गई। ईसा के बारे में सुनकर वो भीड़ में शामिल हो गई थी। अब पीछे से आकर उसने उसके लिबास को छुआ, क्योंकि उसने सोचा अगर मैं सिर्फ उसके लिबास को ही छू लूं तो मैं शिफा पा लूंगी। खून बहना फौरन बंद हो गया और उसने अपने जिस्म में महसूस किया कि मुझे इस अजियतनाक हालत से रिहाई मिल गई है। लेकिन उसी लम्हे ईसा को खुद महसूस हुआ कि मुझ में से तवानाई निकली है। उसने मुड़कर पूछा, किसने मेरे कपड़ों को छुआ है? उसके शागिर्दों ने जवाब दिया, आप खुद देख रहे हैं कि हुजूम आपको घेर कर दबा रहा है, फिर तो आप किस तरह पूछ सकते हैं कि किसने मुझे छुआ? लेकिन ईसा अपने चारों तरफ देखता रहा कि किसने ये किया है। इस पर वो औरत ये जानकर कि मेरे साथ क्या हुआ है, खौफ के मारे लरसती हुई उसके पास आई। वो उसके सामने गिर पड़ी और उसे पूरी हकीकत खोलकर बयान की। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामती से जा और अपनी अजियतनाक हालत से बची रह। ईसा ने यह बात अभी खत्म नहीं की थी कि इबादत खाने के रहनुमा याइर के घर की तरफ से कुछ लोग पहुंचे और कहा, आपकी बेटी फौत हो चुकी है, अब उस्ताद को मजीद तकलीफ देने की क्या जरूरत है? उनकी ये बात नजरअंदाज करके ईसा ने याइर से कहा, मत घबराओ, फकत ईमान रखो। फिर ईसा ने हुजूम को रोक लिया और सिर्फ पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले जाने की इजाजत दी। जब इबादत खाने के रहनुमा के घर पहुंचे तो वहां बड़ी अफरा तफरी नजर आई। लोग खूब गिरियावजारी कर रहे थे। अंदर जाकर ईसा ने उनसे कहा, ये कैसा शोर शराबा है? क्यों रो रहे हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सो रही है। लोग हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने सबको बाहर निकाल दिया। फिर सिर्फ लड़की के वालिदैन और अपने 3 शागिर्दों को साथ लेकर वो उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें लड़की पड़ी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तलिथा कूम, इसका मतलब है, छोटी लड़की, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जाग उठ। लड़की फौरन उठकर चलने फिरने लगी। उसकी उम्र 12 साल थी। ये देखकर लोग घबराकर हैरान रह गए। ईसा ने उन्हें संजीदगी से समझाया कि वो किसी को भी इसके बारे में न बताएं। फिर उसने उन्हें कहा कि उसे खाने को कुछ दें। मरकुस की मार्फत इंजील बाब 6। फिर ईसा वहां से चला गया और अपने वतनी शहर नासरत में आया। उसके शागिर्द उसके साथ थे। सबत के दिन वह इबादत खाने में तालीम देने लगा। पेशतर लोग उसकी बातें सुनकर हैरत ज़दा हुए। उन्होंने पूछा, इसे ये कहाँ से हासिल हुआ है? ये हिकमत जो इसे मिली है और ये मोजज़े जो इसके हाथों से होते हैं, ये क्या है? क्या ये वो बढ़ई नहीं है जो मरियम का बेटा है और जिसके भाई याकूब, यूसुफ और यहूदा और शमौन है? और क्या इसकी बहनें यही नहीं रहती? यूं उन्होंने उससे ठोकर खाकर उसे कबूल न किया। ईसा ने उनसे कहा, नबी की हर जगह इज्जत होती है, सिवाय उसके वतनी शहर, उसके रिश्तेदारों और उसके अपने खानदान के। वहां वो कोई मोजज़ा न कर सका। उसने सिर्फ चंद एक मरीजों पर हाथ रखकर उनको शिफा दी और वो उनकी बेइतकादी के सबब से बहुत हैरान था। इसके बाद ईसा ने इर्द गिर्द के इलाके में गांव-गांव जाकर लोगों को तालीम दी। 12 शागिर्दों को बुलाकर वो उन्हें 2-2 करके मुख्तलिफ जगहों पर भेजने लगा। इसके लिए उसने उन्हें नापाक रूहों को निकालने का अख्तियार देकर ये हिदायत की, सफर पर अपने साथ कुछ न लेना सिवाय एक लाठी के, न रोटी, न सामान के लिए कोई बैग,
نہ کمر بند میں کوئی پیسہ، نہ ایک سے زیادہ سوٹ۔ تم جوتے پہن سکتے ہو، جس گھر میں بھی داخل ہو اس میں اس مقام سے چلے جانے تک ٹھہرے رہو، اور اگر کوئی مقام تم کو قبول نہ کرے یا تمہاری نہ سنے تو پھر روانہ ہوتے وقت اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دو، یوں تم ان کے خلاف گواہی دو گے۔ چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لگے کہ لوگ توبہ کریں۔ انہوں نے بہت سی بدروحیں نکال دیں اور بہت سے مریضوں پر زیتون کا تیل مل کر انہیں شفا دی۔ بادشاہ ہیرودیس انتپاس نے عیسیٰ کے بارے میں سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے یحییٰ بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس قسم کی معجزانہ طاقتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اوروں نے سوچا یہ الیاس نبی ہیں۔ یہ خیال بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے کے نبیوں جیسا کوئی نبی ہے، لیکن جب ہیرودیس نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے کہا یحییٰ جس کا میں نے سر قلم کروایا ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس کے حکم پر ہی یحییٰ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس کے بھائی فلیپس کی بیوی تھی، لیکن جس سے اس نے اب خود شادی کر لی تھی۔ یحییٰ نے ہیرودیس کو بتایا تھا اپنے بھائی کی بیوی سے تیری شادی ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ہیرودیاس اس سے کینہ رکھتی اور اسے قتل کرانا چاہتی تھی، لیکن اس میں وہ ناکام رہی کیونکہ ہیرودیس یحییٰ سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی راست باز اور مقدس ہے، اس لیے وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ جب بھی اس سے بات ہوتی تو ہیرودیس سن سن کر بڑی الجھنوں میں پڑ جاتا تھا، تو بھی وہ اس کی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔ آخر کار ہیرودیاس کو ہیرودیس کی سالگرہ پر اچھا موقع مل گیا۔ سالگرہ کو منانے کے لیے ہیرودیس نے اپنے بڑے سرکاری افسروں، ملٹری کمانڈروں اور گلیل کے اول درجے کے شہریوں کی ضیافت کی۔ ضیافت کے دوران ہیرودیاس کی بیٹی اندر آ کر ناچنے لگی۔ ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو یہ بہت پسند آیا اور اس نے لڑکی سے کہا جو جی چاہے مجھ سے مانگ تو میں وہ تجھے دے دوں گا، بلکہ اس نے قسم کھا کر کہا جو بھی تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، خواہ بادشاہی کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکی نے نکل کر اپنی ماں سے پوچھا میں کیا مانگوں؟ ماں نے جواب دیا یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا سر۔ لڑکی پھرتی سے اندر جا کر بادشاہ کے پاس واپس آئی اور کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ابھی ابھی یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا سر ٹرے میں منگوا دیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن اپنی قسموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انکار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو بھیج کر حکم دیا وہ یحییٰ کا سر لے آئے۔ جلاد نے جیل میں جا کر یحییٰ کا سر قلم کر دیا، پھر وہ اسے ٹرے میں رکھ کر لے آیا اور لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے اسے اپنی ماں کے سپرد کیا۔ جب یحییٰ کے شاگردوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور اس کی لاش لے کر اسے قبر میں رکھ دیا۔ رسول واپس آ کر یحییٰ کے پاس جمع ہوئے اور اسے سب کچھ سنانے لگے جو انہوں نے کیا اور سکھایا تھا۔ اس دوران اتنے لوگ آ اور جا رہے تھے کہ انہیں کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس لیے عیسیٰ نے 12 شاگردوں سے کہا آؤ ہم لوگوں سے الگ ہو کر غیر آباد جگہ میں جائیں اور آرام کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر کسی ویران جگہ چلے گئے، لیکن بہت سے لوگوں نے انہیں جاتے وقت پہچان لیا۔ وہ پیدل چل کر تمام شہروں سے نکل آئے تھے اور دوڑ دوڑ کر ان سے پہلے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ جب عیسیٰ نے کشتی پر سے اتر کر بڑے ہجوم کو دیکھا تو اسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ انہیں بہت سی باتیں سکھانے لگا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور کہا یہ جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے، ان کو رخصت کر دیں
ताकि ये इर्द गिर्द की बस्तियों में देहातों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। लेकिन ईसा ने उन्हें कहा, तुम खुद इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने पूछा, हम इसके लिए दरकार चांदी के 200 सिक्के कहाँ से लाएं? रोटी खरीदने जाएं और उन्हें खिलाएं। उसने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर पता करो। उन्होंने मालूम किया, फिर दोबारा उसके पास आकर कहने लगे, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इस पर ईसा ने उन्हें हिदायत दी, तमाम लोगों को ग्रोहों में हरी घास पर बिठा दो। चुनांचे लोग 100-100 और 50-50 की सूरत में बैठ गए। फिर ईसा ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखा और शुक्रगुजारी की, दुआ की। फिर उसने रोटियों को तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को दिया ताकि वो लोगों में तकसीम करें। उसने 2 मछलियों को भी टुकड़े टुकड़े करके शागिर्दों के जरिए उनमें तकसीम करवाया और सब ने जी भर कर खाया। जब शागिर्दों ने रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़े जमा किए तो 12 टोकरे भर गए। खाने वाले मर्दों की कुल तादाद 5000 थी। इसके ऐन बाद ईसा ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो कश्ती पर सवार होकर आगे निकलें और झील के पार के शहर बैतसैदा जाएं। इतने में वो हुजूम को रुखसत करना चाहता था। उन्हें खैरबात कहने के बाद वो दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। शाम के वक्त शागिर्दों की कश्ती झील के बीच तक पहुंच गई थी, जबकि ईसा खुद खुश्की पर अकेला रह गया था। वहां से उसने देखा कि शागिर्द कश्ती को खेने में बड़ी जद्दोजहद करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हवा उनके खिलाफ चल रही थी। तकरीबन 3 बजे रात के वक्त ईसा पानी पर चलते हुए उनके पास आया। वो उनसे आगे निकलना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने उसे झील की सतह पर चलते हुए देखा तो सोचने लगे ये कोई भूत है और चीखें मारने लगे, क्योंकि सबने उसे देखकर दहशत खाई। लेकिन ईसा फौरन उनसे मुखातब होकर बोला, हौसला रखो, मैं ही हूँ, मत घबराओ। फिर वो उनके पास आया और कश्ती में बैठ गया। उसी वक्त हवा थम गई। शागिर्द निहायत ही हैरतज़दा हुए, क्योंकि जब रोटियों का मौजज़ा किया था तो इसका मतलब नहीं समझे थे, बल्कि उनके दिल बेहिस हो गए थे। झील को पार करके वो गनेसरत शहर के पास पहुंच गए और लंगर डाल दिया। जो ही वो कश्ती से उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया। वो भाग भाग कर उस पूरे इलाके में से गुजरे और मरीजों को चारपाइयों पर उठा उठा कर वहां ले आए, जहां कहीं उन्हें खबर मिली कि वो ठहरा हुआ है। जहां भी वो गया, चाहे गांव, शहर या बस्ती में, वहां लोगों ने बीमारों को चौकों में रखकर उससे मिन्नत की कि वो कम से कम इन्हें अपने लिबास के दामन को छूने दे, और जिसने भी उसे छुआ उसे शिफा मिली। मरकुस की मार्फत इंजील बाब 7। एक दिन फरीसी और शरीयत के कुछ आलिम यरूशलेम से ईसा से मिलने आए। जब वो वहां थे तो उन्होंने देखा कि उसके कुछ शागिर्द अपने हाथ पाक साफ किए बगैर, यानी धोए बगैर खाना खा रहे थे, क्योंकि यहूदी और खासकर फरीसी फिरके के लोग इस मामले में अपने बाप दादा की रवायत को मानते हैं। वो अपने हाथ अच्छी तरह धोए बगैर खाना नहीं खाते। इसी तरह जब वो कभी बाजार से आते हैं तो वो गुस्ल करके ही खाना खाते हैं। वो बहुत सी और रवायतों पर भी अमल करते हैं, मसलन कप, जग और केतली को धोकर साफ साफ करके इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे फरीसियों और शरीयत के आलिमों ने ईसा से पूछा, आपके शागिर्द बाप दादा की रवायतों के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारते, बल्कि रोटी भी हाथ पाक साफ किए बगैर खाते हैं? ईसा ने जवाब दिया, यसाया नबी ने तुम रयाकारों के बारे में ठीक कहा जब उसने ये नबूवत की, ये कौम अपने होठों से तो मेरा एहतराम करती है, लेकिन इसका दिल मुझसे दूर है। वो मेरी परस्तिश करते तो हैं, लेकिन बेफायदा, क्योंकि वो सिर्फ इंसान ही के अहकाम सिखाते हैं। तुम अल्लाह के अहकाम को छोड़कर इंसानी रवायात की पैरवी करते हो।
عیسیٰ نے اپنی بات جاری رکھی، تم کتنے سلیقے سے اللہ کا حکم منسوخ کرتے ہو تاکہ اپنی روایات کو قائم رکھ سکو۔ مثلاً موسیٰ نے فرمایا اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اسے سزائے موت دی جائے۔ لیکن جب کوئی اپنے والدین سے کہے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے منت مانی ہے کہ جو مجھے آپ کو دینا تھا وہ اللہ کے لیے قربانی ہے، تو تم اسے جائز قرار دیتے ہو۔ یوں تم اسے اپنے ماں باپ کی مدد کرنے سے روک لیتے ہو، اور اسی طرح تم اللہ کے کلام کو اپنی اس روایت سے منسوخ کر لیتے ہو جو تم نے نسل در نسل منتقل کی ہے۔ تم اس قسم کی بہت سی حرکتیں کرتے ہو۔ پھر عیسیٰ نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بلایا اور کہا سب میری بات سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان میں داخل ہو کر اسے ناپاک کر سکے، بلکہ جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سن سکتا ہے تو وہ سن لے۔ پھر وہ ہجوم کو چھوڑ کر کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے شاگردوں نے پوچھا اس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کیا تم بھی اتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتا، وہ تو اس کے دل میں نہیں جاتا بلکہ اس کے معدے میں اور وہاں سے نکل کر جائے ضرورت میں۔ یہ کہہ کر عیسیٰ نے ہر قسم کا کھانا پاک صاف قرار دیا۔ اس نے یہ بھی کہا جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اسے ناپاک کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر سے ان کے دلوں ہی سے برے خیالات، حرام کاری، چوری، قتل و غارت، زناکاری، لالچ، بدکاری، دھوکہ، شہوت پرستی، حسد، بہتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔ یہ تمام برائیاں اندر ہی سے نکل کر انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ پھر عیسیٰ گلیل سے روانہ ہوا اور شمال میں سور کے علاقے میں آیا۔ وہاں وہ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے، لیکن وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔ فوراً ایک عورت اس کے پاس آئی جس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ اس کی چھوٹی بیٹی کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھی، اور اس نے عیسیٰ سے گزارش کی بدروح کو میری بیٹی میں سے نکال دیں۔ لیکن وہ عورت یونانی تھی اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے عیسیٰ نے اسے بتایا پہلے بچوں کو جی بھر کر کھانے دے، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ اس نے جواب دیا جی خداوند، لیکن میز کے نیچے کے کتے بھی بچوں کے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تو نے اچھا جواب دیا، اس لیے جا، بدروح تیری بیٹی میں سے نکل گئی۔ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی تو دیکھا کہ لڑکی بستر پر پڑی ہے اور بدروح اس میں سے نکل چکی ہے۔ جب عیسیٰ سور سے روانہ ہوا تو وہ پہلے شمال میں واقع شہر سیدا کو چلا گیا۔ پھر وہاں سے بھی فارغ ہو کر وہ دوبارہ گلیل کی جھیل کے کنارے واقع دکپولس علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے پاس ایک بہرا آدمی لایا گیا جو مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ انہوں نے منت کی کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ عیسیٰ اسے ہجوم سے دور لے گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر آدمی کی زبان کو چھوا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے آہ بھری اور اس سے کہا افتح، اس کا مطلب ہے کھل جا۔ فوراً آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ٹھیک ٹھیک بولنے لگا۔ عیسیٰ نے حاضرین کو حکم دیا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائیں، لیکن جتنا وہ منع کرتا تھا اتنے ہی لوگ اس کی خبر پھیلاتے تھے۔ وہ نہایت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے اس نے سب کچھ اچھا کیا ہے۔ یہ بہروں کو سننے کی طاقت دیتا ہے اور گونگوں کو بولنے کی۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 8۔ ان دنوں میں ایک اور مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے جن کے پاس کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ چنانچہ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو بلا کر ان سے کہا
مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ انہیں میرے ساتھ ٹھہرے 3 دن ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر میں انہیں رخصت کر دوں اور وہ اس بھوک کی حالت میں اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو وہ راستے میں تھک کر چور ہو جائیں گے، اور ان میں سے کئی دور دراز سے آئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے جواب دیا، اس ویران علاقے میں کہاں سے اتنا کھانا مل سکے گا کہ یہ کھا کر سیر ہو جائیں؟ عیسیٰ نے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 7۔ عیسیٰ نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا، پھر 7 روٹیوں کو لے کر اس نے شکر گزاری کی دعا کی اور انہیں توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لیے دے دیے۔ ان کے پاس 2-4 چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ عیسیٰ نے ان پر بھی شکر گزاری کی دعا کی اور شاگردوں کو انہیں بانٹنے کو کہا۔ لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے جمع کیے گئے تو 7 بڑے ٹکڑے بھر گئے۔ تقریباً 4000 آدمی حاضر تھے۔ کھانے کے بعد عیسیٰ نے انہیں رخصت کر دیا اور فوراً کشتی پر سوار ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ دلمنوتا کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اس پر فریسی نکل کر عیسیٰ کے پاس آئے اور اس سے بحث کرنے لگے۔ اسے آزمانے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں آسمان کی طرف سے کوئی الہی نشانی دکھائے تاکہ اس کا اختیار ثابت ہو جائے، لیکن اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ نسل کیوں الہی نشان کا مطالبہ کرتی ہے؟ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اسے کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اور انہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ کشتی میں بیٹھ گیا اور جھیل کو پار کرنے لگا۔ لیکن شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ کشتی میں ان کے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ عیسیٰ نے انہیں ہدایت کی، خبردار، فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے، وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا، تم آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے؟ کیا تم اب تک نہ جانتے نہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے دل اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ تمہاری آنکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ تمہارے کان تو ہیں، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں جب میں نے 5000 آدمیوں کو 5 روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اٹھائے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، 12۔ اور جب میں نے 4000 آدمیوں کو 7 روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اٹھائے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، 7۔ اس نے پوچھا، کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ اور وہ بیتسدا پہنچے تو لوگ عیسیٰ کے پاس ایک اندھے کو لائے۔ انہوں نے التماس کی کہ وہ اسے چھوئے۔ عیسیٰ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ وہاں اس نے اس کی آنکھوں پر تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ دیے اور پوچھا، کیا تو کچھ دیکھ سکتا ہے؟ آدمی نے نظر اٹھا کر کہا، ہاں، میں لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، وہ پھرتے ہوئے درختوں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں۔ عیسیٰ نے دوبارہ اپنے ہاتھ اس کے آنکھوں پر رکھے۔ اس پر آدمی کی آنکھیں پوری طور سے کھل گئیں، اس کی نظر بحال ہو گئی اور وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ عیسیٰ نے اسے رخصت کر کے کہا، اس گاؤں میں واپس نہ جانا بلکہ سیدھا اپنے گھر چلا جا۔ پھر عیسیٰ وہاں سے نکل کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قیصریہ فلپی کے قریب کے دیہاتوں میں چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے ان سے پوچھا، میں لوگوں کے نزدیک کون ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ کہتے ہیں یحییٰ بپتسمہ دینے والا، اور کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے ایک۔ اس نے پوچھا، لیکن تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے نزدیک میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب دیا، آپ مسیح ہیں۔ یہ سن کر عیسیٰ نے انہیں کسی کو بھی یہ بات بتانے سے منع کیا۔ پھر عیسیٰ انہیں تعلیم دینے لگا، لازم ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھا کر بزرگوں، رہنما اماموں اور شریعت کے علماء سے رد کیا جائے، اسے قتل کیا جائے گا، لیکن وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔
اس نے انہیں یہ بات صاف صاف بتائی۔ اس پر پطرس اسے ایک طرف لے جا کر سمجھانے لگا۔ عیسیٰ مڑ کر شاگردوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پطرس کو ڈانٹا، شیطان میرے سامنے سے ہٹ جا، تو اللہ کی سوچ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی۔ پھر اس نے شاگردوں کو علاوہ ہجوم کو بھی اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اسے کھو دے گا، لیکن جو میری اور اللہ کی خوشخبری کی خاطر اپنی جان کھو دے وہی اسے بچائے گا۔ کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری دنیا حاصل ہو جائے لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟ انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ جو بھی اس زناکار اور گناہ آلود نسل کے سامنے میرے اور میری باتوں کے سبب سے شرمائے، اس سے ابن آدم بھی اس وقت شرمائے گا جب وہ اپنے باپ کے جلال میں مقدس فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 9۔ عیسیٰ نے انہیں یہ بھی بتایا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں، یہاں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے سے پہلے اللہ کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتے دیکھیں گے۔ کچھ دن کے بعد عیسیٰ صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس کی شکل و صورت ان کے سامنے بدل گئی۔ اس کے کپڑے چمکنے لگے اور نہایت سفید ہو گئے۔ دنیا میں کوئی بھی دھوبی کپڑے اتنے سفید نہیں کر سکتا۔ پھر الیاس اور موسیٰ ظاہر ہوئے اور عیسیٰ سے بات کرنے لگے۔ پطرس بول اٹھا، استاد، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں ہم یہاں 3 جھوپڑیاں بنائیں، ایک آپ کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ تینوں شاگرد سہمے ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کہے۔ اس پر ایک بادل آ کر ان پر چھا گیا اور بادل میں سے ایک آواز سنائی دی، یہ میرا پیارا فرزند ہے، اس کی سنو۔ اچانک موسیٰ اور الیاس غائب ہو گئے۔ شاگردوں نے چاروں طرف دیکھا لیکن صرف عیسیٰ نظر آیا۔ وہ پہاڑ سے اترنے لگے تو عیسیٰ نے انہیں حکم دیا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے اس وقت تک کسی کو نہ بتانا جب تک کہ ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی، لیکن وہ کئی بار آپس میں بحث کرنے لگے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا، شریعت کے علماء کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، الیاس تو ضرور پہلے سب کچھ بحال کرنے کے لیے آئے گا، لیکن کلام مقدس میں ابن آدم کے بارے میں یہ کیوں لکھا ہے کہ اسے بہت دکھ اٹھانا اور حقیر سمجھا جانا ہے؟ لیکن میں تم کو بتاتا ہوں، الیاس تو آ چکا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ جو چاہا کیا، یہ بھی کلام مقدس کے مطابق ہی ہوا ہے۔ جب وہ باقی شاگردوں کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرد ایک بڑا ہجوم ہے اور شریعت کے کچھ علماء ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہی لوگوں نے بڑی بے چینی سے اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کیا۔ اس نے شاگردوں سے سوال کیا، تم ان کے ساتھ کس کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ ہجوم میں سے ایک آدمی نے جواب دیا، استاد، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لایا تھا، وہ ایسی بدروح کے قبضے میں ہے جو اسے بولنے نہیں دیتی، اور جب بھی وہ اس پر غالب آتی ہے وہ اسے زمین پر پٹک دیتی ہے۔ بیٹے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے اور وہ دانت پیسنے لگتا ہے، پھر اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ میں نے آپ کے شاگردوں سے کہا تو تھا کہ وہ بدروح کو نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، ایمان سے خالی نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں؟ کب تک تمہیں برداشت کروں؟ لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ اسے عیسیٰ کے پاس لے آئے۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہی بدروح لڑکے کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ زمین پر گر گیا اور ادھر ادھر لڑھکتے ہوئے منہ سے جھاگ نکالنے لگا۔ عیسیٰ نے باپ سے پوچھا، اس کے ساتھ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچپن سے۔
بہت دفعہ اس نے اسے ہلاک کرنے کی خاطر آگ یا پانی میں گرایا ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ترس کھا کر ہماری مدد کریں۔ عیسیٰ نے پوچھا، کیا مطلب؟ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ لڑکے کا باپ فوراً چلا اٹھا، میں ایمان رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کریں۔ عیسیٰ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ دوڑ دوڑ کر دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے ناپاک روح کو ڈانٹا، اے گونگی اور بہری بدروح، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، کبھی بھی اس میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ اس پر بدروح چیخ اٹھی اور لڑکے کو شدت سے جھنجھوڑ کر نکل گئی۔ لڑکا لاش کی طرح زمین پر پڑا رہا، اس لیے سب نے کہا وہ مر گیا ہے، لیکن عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں اس کی مدد کی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ بعد میں جب عیسیٰ کسی گھر میں جا کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اکیلا تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہم بدروح کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے جواب دیا، اس قسم کی بدروح صرف دعا سے نکالی جا سکتی ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ گلیل میں سے گزرے۔ عیسیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا، ابن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے، لیکن 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ لیکن شاگرد اس کا مطلب نہ سمجھے اور وہ عیسیٰ سے اس کے بارے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے، کون سب سے بڑا ہے؟ چلتے چلتے وہ کفرنہوم پہنچے۔ جب وہ کسی گھر میں تھے تو عیسیٰ نے شاگردوں سے سوال کیا، راستے میں تم کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ لیکن وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ راستے میں اس پر بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ عیسیٰ بیٹھ گیا اور 12 شاگردوں کو بلا کر کہا، جو اول ہونا چاہتا ہے وہ سب سے آخر میں آئے اور سب کا خادم ہو۔ پھر اس نے ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے درمیان کھڑا کیا، اسے گلے لگا کر اس نے ان سے کہا، جو میرے نام میں ان بچوں میں سے کسی کو قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یوحنا بول اٹھا، استاد، ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا ہے۔ ہم نے اسے منع کیا کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن عیسیٰ نے کہا، اسے منع نہ کرنا، جو بھی میرے نام میں معجزہ کرے وہ اگلے لمحے میرے بارے میں بری باتیں نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے حق میں ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی تمہیں اس وجہ سے پانی کا گلاس پلائے کہ تم مسیح کے پیروکار ہو، اسے ضرور اجر ملے گا۔ اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھنے والے ان چھوٹوں میں سے کسی کو گناہ کرنے پر اکسائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے گلے میں بڑی چکی کا پاٹ باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اگر تیرا ہاتھ تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اسے کاٹ ڈالنا، اس سے پہلے کہ تو 2 ہاتھوں سمیت جہنم کی کبھی نہ بجھنے والی آگ میں جلایا جائے، یعنی وہاں جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں بجھتی۔ بہتر یہ ہے کہ تو ایک ہاتھ سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ اگر تیرا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اسے کاٹ ڈالنا، اس سے پہلے کہ تجھے 2 پاؤں سمیت جہنم میں پھینکا جائے، جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ بھی کبھی نہیں بجھتی۔ بہتر یہ ہے کہ تو ایک پاؤں سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اسے نکال دینا، اس سے پہلے کہ تجھے 2 آنکھوں سمیت جہنم میں پھینکا جائے، جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں بجھتی۔ بہتر یہ ہے کہ تو ایک آنکھ سے محروم ہو کر اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو، کیونکہ ہر ایک کو آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کا ذائقہ جاتا رہے تو اسے کیوں کر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ اپنے درمیان نمک کی خوبیاں برقرار رکھو اور صلح سلامتی سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو۔
مرقس کی معرفت انجیل باب 10۔ پھر عیسیٰ اس جگہ کو چھوڑ کر یہودیہ کے علاقے میں اور دریائے اردن کے پار چلا گیا۔ وہاں بھی ہجوم جمع ہو گیا۔ اس نے انہیں معمول کے مطابق تعلیم دی۔ کچھ فریسی آئے اور اسے پھنسانے کی غرض سے سوال کیا، کیا جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے؟ عیسیٰ نے ان سے پوچھا، موسیٰ نے شریعت میں تم کو کیا ہدایت کی ہے؟ انہوں نے کہا، اس نے اجازت دی ہے کہ آدمی طلاق نامہ لکھ کر بیوی کو رخصت کر دے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن ابتدا میں انسان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی تخلیق کے وقت اللہ نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ کلام مقدس کے مطابق دو نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو جسے اللہ نے خود جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ کسی گھر میں آ کر شاگردوں میں یہ بات دوبارہ چھڑی۔ عیسیٰ سے مزید دریافت کیا۔ اس نے انہیں بتایا، جو اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جو عورت اپنے خاوند کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے وہ بھی زنا کرتی ہے۔ ایک دن لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو عیسیٰ کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، لیکن شاگردوں نے ان کو ملامت کی۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ ناراض ہوا۔ اس نے ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں نہ روکو، کیونکہ اللہ کی بادشاہی ان جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو اللہ کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں گلے لگایا اور اپنے ہاتھ ان پر رکھ کر انہیں برکت دی۔ جب عیسیٰ روانہ ہونے لگا تو ایک آدمی دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پوچھا، نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ابدی زندگی میراث میں پاؤں؟ عیسیٰ نے پوچھا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے اللہ۔ تو شریعت کے احکام سے تو واقف ہے، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ آدمی نے جواب دیا، استاد، میں نے جوانی سے آج تک ان تمام احکام کی پیروی کی ہے۔ عیسیٰ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں اس کے لیے پیار ابھر آیا۔ وہ بولا، ایک کام رہ گیا ہے، جا اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، پھر تیرے لیے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا، اس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر آدمی کا منہ لٹک گیا اور وہ مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ نہایت دولت مند تھا۔ عیسیٰ نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کے لیے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ شاگرد اس کے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے، لیکن عیسیٰ نے دوبارہ کہا، بچوں، اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ امیر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ آسان یہ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، پھر کس کو نجات مل سکتی ہے؟ عیسیٰ نے غور سے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ پھر پطرس بول اٹھا، ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جس نے بھی میری اور اللہ کی خوشخبری کی خاطر اپنے گھر، بھائیوں، بہنوں، ماں، باپ، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسے اس زمانے میں ایذا رسانی کے ساتھ 100 گنا زیادہ گھر، بھائی، بہنیں، مائیں، بچے اور کھیت مل جائیں گے، اور آنے والے زمانے میں اسے ابدی زندگی ملے گی۔ لیکن بہت سے لوگ
جو اب اول ہیں اس وقت آخر ہوں گے، اور جو اب آخر ہیں وہ اول ہوں گے۔ اب وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے اور عیسیٰ ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ شاگرد حیرت زدہ تھے، جبکہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ سہمے ہوئے تھے۔ ایک اور دفعہ 12 شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر عیسیٰ انہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس نے کہا، ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں ابن آدم کو رہنما، اماموں اور شریعت کے علماء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اس پر سزائے موت کا فتویٰ دے کر اسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دیں گے، جو اس کا مذاق اڑائیں گے، اس پر تھوکیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے، لیکن 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ پھر زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اس کے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے، استاد، آپ سے ایک گزارش ہے۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ اپنے جلالی تخت پر بیٹھیں گے تو ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ۔ عیسیٰ نے کہا، تم کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہو؟ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں، یا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو میں لینے کو ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر عیسیٰ نے ان سے کہا، تم ضرور وہ پیالہ پیو گے جو میں پینے کو ہوں، اور وہ بپتسمہ لوگے جو میں لینے کو ہوں، لیکن یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ کون میرے دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ اللہ نے یہ مقام صرف انہی کے لیے تیار کیا ہے جن کو اس نے خود مقرر کیا ہے۔ جب باقی 10 شاگردوں نے یہ سنا تو انہیں یعقوب اور یوحنا پر غصہ آیا۔ اس پر عیسیٰ نے ان سب کو بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ قوموں کے حکمران اپنی رعایا پر روب ڈالتے ہیں اور ان کے بڑے افسر ان پر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن تمہارے درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے کر بہتوں کو چھڑائے۔ وہ یریحو پہنچ گئے۔ اس میں سے گزر کر عیسیٰ شاگردوں اور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ وہاں ایک اندھا بھیک مانگنے والا راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کا نام برتیمائی، تیمائی کا بیٹا تھا۔ جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ناصری قریب ہی ہے تو وہ چلانے لگا، عیسیٰ ابن داؤد مجھ پر رحم کریں۔ بہت سے لوگوں نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ عیسیٰ رک کر بولا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے بلا کر کہا، حوصلہ رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلا رہا ہے۔ برتیمائی نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور اچھل کر عیسیٰ کے پاس آیا۔ عیسیٰ نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے جواب دیا، استاد، یہ کہ میں دیکھ سکوں۔ عیسیٰ نے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ جو ہی عیسیٰ نے یہ کہا، اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ عیسیٰ کے پیچھے چلنے لگا۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 11۔ وہ یروشلم کے قریب بیت فگے اور بیتنیہ پہنچنے لگے۔ یہ گاؤں زیتون کے پہاڑ پر واقع ہے۔ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور کہا، سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہاں تم ایک جوان گدھا دیکھو گے، وہ بندھا ہوا ہوگا اور اب تک کوئی بھی اس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اسے کھول کر یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اسے بتا دینا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ جلد ہی اسے واپس بھیج دیں گے۔ دونوں شاگرد وہاں گئے تو ایک جوان گدھا دیکھا جو باہر گلی میں کسی دروازے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کی رسی کھولنے لگے تو وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان گدھے کو کیوں کھول رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں وہ کچھ بتا دیا جو عیسیٰ نے انہیں کہا تھا۔
اس پر لوگوں نے انہیں کھولنے دیا۔ وہ جوان گدھے کو عیسیٰ کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر رکھ دیے۔ پھر عیسیٰ اس پر سوار ہوا۔ جب وہ چل پڑا تو بہت سے لوگوں نے اس کے آگے آگے راستے میں اپنے کپڑے بچھا دیے۔ بعض نے ہری شاخیں بھی اس کے آگے بچھا دیں جو انہوں نے کھیتوں کے درختوں سے کاٹ لی تھیں۔ لوگ عیسیٰ کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلا چلا کر نعرے لگا رہے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی، آسمان کی بلندیوں پر ہوشانا۔ یوں عیسیٰ یروشلم میں داخل ہوا۔ وہ بیت المقدس میں گیا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر سب کچھ دیکھنے کے بعد چلا گیا۔ چونکہ شام کا پچھلا وقت تھا، اس لیے وہ 12 شاگردوں سمیت شہر سے نکل کر بیتنیہ واپس گیا۔ اگلے دن جب وہ بیتنیہ سے نکل رہے تھے تو عیسیٰ کو بھوک لگی۔ اس نے کچھ فاصلے پر انجیر کا ایک درخت دیکھا جس پر پتے تھے، اس لیے وہ یہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس گیا کہ آیا کوئی پھل لگا ہے یا نہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پتے ہی پتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انجیر کا موسم نہیں تھا۔ اس پر عیسیٰ نے درخت سے کہا، اب سے ہمیشہ تک تجھ سے پھل کھایا نہ جا سکے۔ اس کے شاگردوں نے اس کی یہ بات سن لی۔ وہ یروشلم پہنچ گئے اور عیسیٰ بیت المقدس میں جا کر انہیں نکالنے لگا جو وہاں قربانیوں کے لیے درکار چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اس نے سکوں کا تبادلہ کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی کرسیاں الٹ دیں، اور جو تجارتی مال لے کر بیت المقدس کے صحنوں میں سے گزر رہے تھے انہیں روک لیا۔ تعلیم دے کر اس نے کہا، کیا کلام مقدس میں نہیں لکھا ہے، میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کے اڈے میں بدل دیا ہے۔ رہنما اماموں اور شریعت کے علماء نے جب یہ سنا تو اسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ پورا ہجوم اس کی تعلیم سے نہایت حیران تھا۔ جب شام ہوئی تو عیسیٰ اور اس کے شاگرد شہر سے نکل گئے۔ اگلے دن وہ صبح سویرے انجیر کے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جس پر عیسیٰ نے لعنت بھیجی تھی۔ جب انہوں نے اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جڑوں تک سوکھ گیا ہے۔ تب پترس کو وہ بات یاد آئی جو عیسیٰ نے کل انجیر کے درخت سے کی تھی۔ اس نے کہا، استاد یہ دیکھیں، انجیر کے جس درخت پر آپ نے لعنت بھیجی تھی وہ سوکھ گیا ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ پر ایمان رکھو، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس پہاڑ سے کہے اٹھ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے تو یہ ہو جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ شک نہ کرے بلکہ ایمان رکھے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں، جب بھی تم دعا کر کے کچھ مانگتے ہو تو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے، پھر وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اور جب تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو پہلے اسے معاف کرو تاکہ آسمان پر تمہارا باپ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک اور دفعہ یروشلم پہنچ گئے، اور جب عیسیٰ بیت المقدس میں پھر رہا تھا تو رہنما امام، شریعت کے علماء اور بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ یہ سب کچھ کس اختیار سے کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ کرنے کا اختیار دیا ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، میرا بھی تم سے ایک سوال ہے، اس کا جواب دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ میں یہ کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا یحییٰ کا بپتسمہ آسمانی تھا یا انسانی؟ وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ اگر ہم کہیں آسمانی تو وہ پوچھے گا، تو پھر تم اس پر ایمان کیوں نہ لائے؟ لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عام لوگوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ سب مانتے تھے کہ یحییٰ واقعی نبی تھا۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے۔ عیسیٰ نے کہا، تو پھر میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ میں یہ سب کچھ کس کے اختیار سے کر رہا ہوں۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 12۔ پھر وہ تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا۔
کسی آدمی نے انگور کا ایک باغ لگایا۔ اس نے اس کی 4 دیواری بنائی، انگوروں کا رس نکالنے کے لیے ایک گڈھے کی کھدائی کی اور پہرے داروں کے لیے برج تعمیر کیا۔ پھر وہ اسے مزاروں کے سپرد کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ جب انگور پک گئے تو اس نے اپنے نوکر کو مزاروں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ ان سے مالک کا حصہ وصول کرے، لیکن مزاروں نے اسے پکڑ کر اس کی پٹائی کی اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ پھر مالک نے ایک اور نوکر کو بھیج دیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی بے عزتی کر کے اس کا سر پھوڑ دیا۔ جب مالک نے تیسرے نوکر کو بھیجا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ یوں اس نے کئی ایک کو بھیجا، بعض کو انہوں نے مارا پیٹا، بعض کو قتل کیا۔ آخر کار صرف ایک باقی رہ گیا تھا، وہ تھا اس کا پیارا بیٹا۔ اب اس نے اسے بھیج کر کہا، آخر میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ لیکن مزارہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ زمین کا وارث ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں، تو پھر اس کی میراث ہماری ہی ہوگی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور باغ سے باہر پھینک دیا۔ اب بتاؤ باغ کا مالک کیا کرے گا؟ وہ جا کر مزاروں کو ہلاک کرے گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ کیا تم نے کلام مقدس کا یہ حوالہ نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا۔ یہ رب نے کیا اور دیکھنے میں کتنا حیرت انگیز ہے۔ اس پر دینی رہنماؤں نے عیسیٰ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارہ ہم ہی ہیں، لیکن وہ ہجوم سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے کچھ فریسیوں اور ہیرودیس کے پیروکاروں کو اس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اسے کوئی ایسی بات کرنے پر ابھاریں جس سے اسے پکڑا جا سکے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، استاد، ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ جانبدار نہیں ہوتے بلکہ دیانتداری سے اللہ کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ کو ٹیکس دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ لیکن عیسیٰ نے ان کی ریاکاری جان کر ان سے کہا، مجھے کیوں پھنسانا چاہتے ہو؟ چاندی کا ایک رومی سکہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایک سکہ اس کے پاس لے آئے تو اس نے پوچھا، کس کی صورت اور نام اس پر کندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، شہنشاہ کا۔ اس نے کہا، تو جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو، اور جو اللہ کا ہے اللہ کو۔ اس کا یہ جواب سن کر انہوں نے بڑا تعجب کیا۔ پھر کچھ صدوقی عیسیٰ کے پاس آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روز قیامت مردے جی اٹھیں گے۔ انہوں نے عیسیٰ سے ایک سوال کیا، استاد، موسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی بے اولاد مر جائے اور اس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرے۔ اب فرض کریں کہ 7 بھائی تھے، پہلے نے شادی کی لیکن بے اولاد فوت ہوا، اس پر دوسرے نے اس سے شادی کی لیکن وہ بھی بے اولاد مر گیا، پھر تیسرے بھائی نے اس سے شادی کی، یہ سلسلہ 7ویں بھائی تک جاری رہا۔ ایک کے بعد دیگرے ہر بھائی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا، آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ 7 کے 7 بھائیوں نے اس سے شادی کی تھی۔ عیسیٰ نے جواب دیا، تم اس لیے غلطی پر ہو کہ نہ تم کلام مقدس سے واقف ہو نہ اللہ کی قدرت سے، کیونکہ جب مردے جی اٹھیں گے تو نہ وہ شادی کریں گے نہ ان کی شادی کرائی جائے گی، بلکہ وہ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ مردے جی اٹھیں گے، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کس طرح موسیٰ سے ہم کلام ہوا؟ اس نے فرمایا، میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، حالانکہ اس وقت تینوں کافی عرصے سے مر چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ اللہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اتنے میں شریعت کا ایک عالم ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بحث کرتے ہوئے سنا اور جان لیا
کہ عیسیٰ نے اچھا جواب دیا، اس لیے اس نے پوچھا، تمام احکام میں سے کون سا حکم سب سے اہم ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اول حکم یہ ہے، سن اے اسرائیل، رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔ رب اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا۔ دوسرا حکم یہ ہے، اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ دیگر کوئی بھی حکم ان دو احکام سے اہم نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا، شاباش استاد، آپ نے سچ کہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہمیں اسے اپنے پورے دل، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنی چاہیے جیسی اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ یہ دو احکام بھسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نظروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جب عیسیٰ نے اس کا یہ جواب سنا تو اس سے کہا، تو اللہ کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس سے سوال پوچھنے کی جرات نہ کی۔ جب عیسیٰ بیت المقدس میں تعلیم دے رہا تھا تو اس نے پوچھا، شریعت کے علماء کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح داؤد کا فرزند ہے؟ کیونکہ داؤد نے تو روح القدس کی معرفت یہ فرمایا، رب نے میرے رب سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے، تو پھر وہ کس طرح داؤد کا فرزند ہو سکتا ہے؟ ایک بڑا ہجوم مزے سے عیسیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ انہیں تعلیم دیتے وقت اس نے کہا، علماء سے خبردار رہو، کیونکہ وہ شاندار چوغے پہن کر ادھر ادھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ بازاروں میں سلام کر کے ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ دکھاوے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہایت سخت سزا ملے گی۔ عیسیٰ بیت المقدس کے چندے کے بکس کے مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ پھر ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری جس نے اس میں تانبے کے 2 معمولی سے سکے ڈال دیے۔ عیسیٰ نے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دے دیا، جبکہ اس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے کے سارے پیسے دے دیے ہیں۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 13۔ اس دن جب عیسیٰ بیت المقدس سے نکل رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے کہا، استاد دیکھیں کتنے شاندار پتھر اور عمارتیں ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا تم کو یہ بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں؟ پتھر پر پتھر نہیں رہے گا، سب کچھ ڈھا دیا جائے گا۔ بعد میں عیسیٰ زیتون کے پہاڑ پر بیت المقدس کے مقابل بیٹھ گیا۔ پترس، یعقوب، یوحنا اور اندریاس اکیلے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ذرا بتائیں یہ کب ہوگا؟ کیا کیا نظر آئے گا جس سے معلوم ہوگا کہ یہ اب پورا ہونے کو ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ بہت سے لوگ میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے، میں ہی مسیح ہوں۔ یوں وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب جنگوں کی خبریں اور افواہیں تم تک پہنچیں گی تو مت گھبرانا، کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب کچھ پیش آئے، تو بھی ابھی آخرت نہیں ہوگی۔ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ جگہ جگہ زلزلے آئیں گے، کال پڑیں گے، لیکن یہ صرف دردزہ کی ابتدا ہی ہوگی۔ تم خود خبردار رہو، تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور لوگ یہودی عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے لگوائیں گے۔ میری خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یوں تم
انہیں میری گواہی دو گے۔ لازم ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ کی خوشخبری تمام اقوام کو سنائی جائے، لیکن جب لوگ تم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ میں کیا کہوں، بس وہی کچھ کہنا جو اللہ تمہیں اس وقت بتائے گا، کیونکہ اس وقت تم نہیں بلکہ روح القدس بولنے والا ہوگا۔ بھائی اپنے بھائی کو اور باپ اپنے بچے کو موت کے حوالے کر دے گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو کر انہیں قتل کروائیں گے۔ سب تم سے نفرت کریں گے اس لیے کہ تم میرے پیروکار ہو، لیکن جو آخر تک قائم رہے گا اسے نجات ملے گی۔ ایک دن آئے گا جب تم وہاں جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جو بے حرمتی اور تباہی کا باعث ہے۔ اس وقت یہودیہ کے رہنے والے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں گے۔ جو اپنے گھر کی چھت پر ہو وہ نہ اترے، نہ کچھ ساتھ لے جانے کے لیے گھر میں داخل ہو جائے۔ جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے کے لیے واپس نہ آئے۔ ان خواتین پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ دعا کرو کہ یہ واقعہ سردیوں کے موسم میں پیش نہ آئے، کیونکہ ان دنوں میں ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کی تخلیق سے آج تک دیکھنے میں نہ آئی ہوگی۔ اس قسم کی مصیبت بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر خداوند اس مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا، لیکن اس نے اپنے چنے ہوئوں کی خاطر اس کا دورانیہ مختصر کر دیا۔ اس وقت اگر کوئی تم کو بتائے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہ وہاں ہے تو اس کی بات نہ ماننا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیں، اگر یہ ممکن ہوتا۔ اس لیے خبردار، میں نے تم کو پہلے ہی ان سب باتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ مصیبت کے ان دنوں کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا تاکہ اس کے چنے ہوئوں کو چاروں طرف سے جمع کریں، دنیا کے کونے کونے سے آسمان کی انتہا تک اکٹھا کریں۔ انجیر کے درخت سے سبق سیکھو، جو ہی اس کی شاخیں نرم اور لچکدار ہو جاتی ہیں اور ان سے کوپلیں پھوٹ نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح جب تم یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابن آدم کی آمد قریب بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، اس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہوگا۔ آسمان و زمین تو جاتے رہیں گے لیکن میری باتیں ہمیشہ تک قائم رہیں گی۔ لیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ دن کس دن یا کون سی گھڑی رونما ہوگا، آسمان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں بلکہ صرف باپ کو۔ چنانچہ خبردار اور چوکنے رہو، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ وقت کب آئے گا۔ ابن آدم کی آمد اس آدمی سے مطابقت رکھتی ہے جسے کسی سفر پر جانا تھا۔ گھر چھوڑتے وقت اس نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے کا اختیار دے کر ہر ایک کو اس کی اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ دربان کو اس نے حکم دیا کہ وہ چوکس رہے۔ تم بھی اسی طرح چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب واپس آئے گا، شام کو، آدھی رات کو، مرغ کے باغ دیتے یا پو پھٹتے وقت۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتے پائے۔ یہ بات میں نہ صرف تم کو بلکہ سب کو بتاتا ہوں، چوکس رہو۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 14۔ فصح اور بے خمیری روٹی کی عید قریب آ گئی تھی، صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ رہنما امام اور شریعت کے علماء عیسیٰ کو کسی چالاکی سے گرفتار کر کے قتل کرنے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے کہا، لیکن یہ عید کے دوران نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عوام میں ہلچل مچ جائے۔
اتنے میں عیسیٰ بیتنیہ آکر ایک آدمی کے گھر میں داخل ہوا جو کسی وقت کوڑھ کا مریض تھا۔ اس کا نام شمعون تھا۔ عیسیٰ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی۔ اس کے پاس خالص جٹا ماسی کے نہایت قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اس کا سر توڑ کر اس نے عطر عیسیٰ کے سر پر انڈیل دیا۔ حاضرین میں سے کچھ ناراض ہوئے۔ اتنا قیمتی عطر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی قیمت کم از کم چاندی کے 300 سکے تھی۔ اگر اسے بیچا جاتا تو اس کے پیسے غریبوں کو دیے جا سکتے تھے۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اسے جھڑکا، لیکن عیسیٰ نے کہا، اسے چھوڑ دو، تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے تو میرے لیے ایک نیک کام کیا ہے۔ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے اور تم جب بھی چاہو ان کی مدد کر سکو گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا ہے۔ مجھ پر عطر انڈیلنے سے وہ مقررہ وقت سے پہلے میرے بدن کو دفنانے کے لیے تیار کر چکی ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی اللہ کی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا، وہاں لوگ اس خاتون کو یاد کر کے وہ کچھ سنائیں گے جو اس نے کیا ہے۔ پھر یہودا اسکریوتی، جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، رہنما اماموں کے پاس گیا تاکہ عیسیٰ کو ان کے حوالے کرنے کی بات کرے۔ اس کے آنے کا مقصد سن کر وہ خوش ہوئے اور اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ عیسیٰ کو ان کے حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ بے خمیری روٹی کی عید آئی جب لوگ فصح کے لیے میمنے کو قربان کرتے تھے۔ عیسیٰ کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، ہم کہاں آپ کے لیے فصح کا کھانا تیار کریں؟ چنانچہ عیسیٰ نے ان میں سے 2 کو یہ ہدایت دے کر یروشلم بھیج دیا کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے تو تمہاری ملاقات ایک آدمی سے ہوگی جو پانی کا گھڑا اٹھائے چل رہا ہوگا۔ اس کے پیچھے ہو لینا۔ جس گھر میں وہ داخل ہو اس کے مالک سے کہنا، استاد آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کمرہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کا کھانا کھاؤں۔ وہ تمہیں دوسری منزل پر ایک بڑا اور سجا ہوا کمرہ دکھائے گا، وہ تیار ہوگا۔ ہمارے لیے فصح کا کھانا وہیں تیار کرنا۔ دونوں چلے گئے تو شہر میں داخل ہو کر سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا عیسیٰ نے انہیں بتایا تھا۔ پھر انہوں نے فصح کا کھانا تیار کیا۔ شام کے وقت عیسیٰ 12 شاگردوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں، تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے مجھے دشمن کے حوالے کر دے گا۔ شاگرد یہ سن کر غمگین ہوئے۔ باری باری انہوں نے اس سے پوچھا، میں تو نہیں ہوں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، تم 12 میں سے ایک ہے۔ وہ میرے ساتھ اپنی روٹی سالن کے برتن میں ڈال رہا ہے۔ ابن آدم تو کوچ کر جائے گا جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے اسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ کھانے کے دوران عیسیٰ نے روٹی لے کر شکر گزاری کی، دعا کی اور اسے ٹکڑے کر کے شاگردوں کو دے دیا۔ اس نے کہا، یہ لو، یہ میرا بدن ہے۔ پھر اس نے مے کا پیالہ لے کر شکر گزاری کی، دعا کی اور اسے انہیں دے دیا۔ سب نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے ان سے کہا، یہ میرا خون ہے، نئے عہد کا وہ خون جو بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اب سے میں انگور کا رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اسے نئے سرے سے اللہ کی بادشاہی میں ہی پیوں گا۔ پھر وہ ایک زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ نے انہیں بتایا، تم سب برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ کلام مقدس میں اللہ فرماتا ہے، میں چرواہے کو مار ڈالوں گا اور بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں گی، لیکن اپنے جی اٹھنے کے بعد میں تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں گا۔ پترس نے اعتراض کیا، دوسرے بے شک برگشتہ ہو جائیں لیکن میں کبھی نہ ہوں گا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں تجھے سچ بتاتا ہوں، اسی رات مرغ کے دوسری دفعہ باگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ پترس نے اصرار کیا، ہرگز نہیں،
میں آپ کو جاننے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنا بھی پڑے۔ دوسروں نے بھی یہی کچھ کہا۔ وہ ایک باغ میں پہنچے جس کا نام گتسمنی تھا۔ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں دعا کرنے کے لیے آگے جاتا ہوں۔ اس نے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ گھبرا کر بے قرار ہونے لگا۔ اس نے ان سے کہا، میں دکھ سے اتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں، یہاں ٹھہر کر جاگتے رہو۔ کچھ آگے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے آنے والی گھڑیوں کی تکلیف سے گزرنا نہ پڑے۔ اس نے کہا، اے ابا، اے باپ، تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے، دکھ کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اپنے شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اس نے پطرس سے کہا، شمعون، کیا تو سو رہا ہے؟ کیا تو 1 گھنٹہ بھی نہیں جاگ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور۔ ایک بار پھر اس نے جا کر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی۔ جب واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند کی بدولت ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ جب عیسیٰ تیسری بار واپس آیا تو اس نے ان سے کہا، تم ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو؟ بس کافی ہے، وقت آ گیا ہے۔ دیکھو، ابن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اٹھو، آؤ چلیں، دیکھو مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا ہے۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہودا پہنچ گیا، جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا ہجوم تھا۔ انہیں رہنما اماموں، شریعت کے علماء اور بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اس غدار یہودا نے انہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا کہ جس کو میں بوسہ دوں وہی عیسیٰ ہے، اسے گرفتار کر کے لے جائیں۔ جو ہی وہ پہنچے، یہودا عیسیٰ کے پاس گیا اور استاد کہہ کر اسے بوسہ دیا۔ اس پر انہوں نے اسے پکڑ کر گرفتار کر لیا، لیکن عیسیٰ کے پاس کھڑے ایک شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور امام اعظم کے غلام کو مار کر اس کا کان اڑا دیا۔ عیسیٰ نے ان سے پوچھا، کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟ میں تو روزانہ بیت المقدس میں تمہارے پاس تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کلام مقدس کی باتیں پوری ہو جائیں۔ پھر سب کے سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایک نوجوان عیسیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جو صرف چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ چادر چھوڑ کر ننگی حالت میں بھاگ گیا۔ وہ عیسیٰ کو امام اعظم کے پاس لے گئے، جہاں تمام رہنما، امام، بزرگ اور شریعت کے علماء بھی جمع تھے۔ اتنے میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے پیچھے پیچھے امام اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ مکان کے اندر رہنما امام اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام افراد عیسیٰ کے خلاف گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اسے سزائے موت دلوا سکیں، لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ کافی لوگوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی تو دی، لیکن ان کے بیان ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ آخرکار بعض نے کھڑے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی، ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں انسان کے ہاتھوں کے بنے اس بیت المقدس کو ڈھا کر 3 دن کے اندر نیا مقدس تعمیر کروں گا، ایک ایسا مقدس جو انسان کے ہاتھ نہیں بنائیں گے۔ لیکن ان کی گواہیاں بھی ایک دوسرے سے متضاد تھیں۔ پھر امام اعظم نے حاضرین کے سامنے کھڑے ہو کر عیسیٰ سے پوچھا، کیا تو کوئی جواب نہیں دے گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو یہ لوگ تیرے خلاف دے رہے ہیں؟ لیکن عیسیٰ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام اعظم نے اس سے ایک اور سوال کیا، کیا تو الحمید کا فرزند مسیح ہے؟ عیسیٰ نے کہا، جی میں ہوں، اور آئندہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنے ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ امام اعظم نے
रंजिश का इजहार करके अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा, हमें मजीद गवाहों की क्या जरूरत रही? आपने खुद सुन लिया है कि इसने कुफ्र बका है, आपका क्या फैसला है? सबने उसे सजाए मौत के लायक करार दिया। फिर कुछ उस पर थूकने लगे। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे मुक्के मार मार कर कहने लगे, नबूवत कर। मुलाजिमों ने भी उसे थप्पड़ मारे। इस दौरान पतरस नीचे सहन में था। इमाम आजम की एक नौकरानी वहां से गुजरी और देखा कि पतरस वहां आग ताप रहा है। उसने गौर से उस पर नजर की और कहा, तुम भी नासरत के उस आदमी ईसा के साथ थे? लेकिन उसने इनकार किया, मैं नहीं जानता या समझता कि तू क्या बात कर रही है। ये कहकर वो गेट के करीब चला गया। जब नौकरानी ने उसे वहां देखा तो उसने दोबारा पास खड़े लोगों से कहा, ये बंदा उनमें से है। दोबारा पतरस ने इनकार किया। थोड़ी देर के बाद पतरस के साथ खड़े लोगों ने भी उससे कहा, तुम जरूर उनमें से हो, क्योंकि तुम गलील के रहने वाले हो। इस पर पतरस ने कसम खाकर कहा, मुझ पर लानत अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसका जिक्र तुम कर रहे हो। फौरन मुर्ग की बाग दूसरी मर्तबा सुनाई दी। फिर पतरस को वो बात याद आई जो ईसा ने उससे कही थी, मुर्ग के दूसरी दफा बाग देने से पहले पहले तू 3 बार मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा। इस पर वो रो पड़ा। मरकुस की मार्फत इंजील बाब 15। सुबह सवेरे ही रहनुमा इमाम, बुजुर्गों, शरीयत के उलमा और पूरी यहूदी अदालत आलिया के साथ मिलकर फैसले तक पहुंच गई। वो ईसा को बांधकर वहां से ले गए और रूमी गवर्नर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? ईसा ने जवाब दिया, जी आप खुद कहते हैं। रहनुमा इमामों ने उस पर बहुत इल्जाम लगाए। चुनांचे पिलातुस ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या तुम कोई जवाब नहीं दोगे? ये तो तुम पर बहुत से इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ईसा ने इस पर कोई जवाब न दिया। पिलातुस बड़ा हैरान हुआ। उन दिनों ये रिवाज था कि हर साल फसह की ईद पर एक कैदी को रिहा कर दिया जाता था। ये कैदी आवाम से मुंतखब किया जाता था। उस वक्त कुछ आदमी जेल में थे जो हुकूमत के खिलाफ किसी इनकलाबी तहरीक में शामिल हुए थे और जिन्होंने बगावत के मौके पर कत्ल गारत की थी। उनमें से एक का नाम बरअब्बा था। अब हुजूम ने पिलातुस के पास आकर उससे गुजारिश की कि वो मामूल के मुताबिक एक कैदी को आजाद कर दे। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के बादशाह को आजाद कर दूं? वो जानता था कि रहनुमा इमामों ने ईसा को सिर्फ हसद की बिना पर उसके हवाले किया है। लेकिन रहनुमा इमामों ने हुजूम को उकसाया कि वो ईसा के बजाय बरअब्बा को मांगे। पिलातुस ने सवाल किया, फिर मैं इसके साथ क्या करूं जिसका नाम तुमने यहूदियों का बादशाह रखा है? वो चीखे, उसे मसलूब करें। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने क्या जुर्म किया है? लोग मजीद शोर मचाकर चीखते रहे, उसे मसलूब करें। चुनांचे पिलातुस ने हुजूम को मुतमईन करने की खातिर बरअब्बा को आजाद कर दिया। उसने ईसा को कोड़े लगवाने को कहा, फिर उसे मसलूब करने के लिए फौजियों के हवाले कर दिया। फौजी ईसा को गवर्नर के महल बनाम प्रीटोरियम के सहन में ले गए और पूरी पलटन को इकट्ठा किया। उन्होंने उसे अर्गवानी रंग का लिबास पहनाया और कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। फिर वो उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। लाठी से उसके सर पर मार मार कर वो उस पर थूकते रहे। घुटने टेक कर उन्होंने उसे सजदा किया। फिर उसका मजाक उड़ाने से थक कर उन्होंने अर्गवानी लिबास उतार कर उसे दोबारा उसके अपने कपड़े पहनाए। फिर वो उसे मसलूब करने के लिए बाहर ले गए। उस वक्त लीबिया के शहर कुरेन का रहने वाला एक आदमी बनाम शमौन देहात से शहर को आ रहा था। वो सिकंदर और रूफस का बाप था। जब वो ईसा और फौजियों के पास से गुजरने लगा तो फौजियों ने उसे सलीब उठाने पर मजबूर किया। यूं चलते चलते वो ईसा को एक मकाम पर ले गए जिसका नाम गुलगुता यानी खोपड़ी का मकाम था। वहां उन्होंने उसे
میں پیش کی جس میں مر ملایا گیا تھا، لیکن اس نے پینے سے انکار کیا۔ پھر فوجیوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے آپس میں بانٹ لیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کو کیا ملے گا، انہوں نے قرعہ ڈالا۔ 9 بجے صبح کا وقت تھا جب انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ ایک تختی صلیب پر لٹکا دی گئی جس پر یہ الزام لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ 2 ڈاکوؤں کو بھی عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اس کے دہنے ہاتھ اور دوسرے کو اس کے بائیں ہاتھ۔ یوں مقدس کلام کا وہ حوالہ پورا ہوا جس میں لکھا ہے، اسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔ جو وہاں سے گزرے انہوں نے کفر بک اس کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، تو نے تو کہا تھا کہ میں بیت المقدس کو ڈھا کر اسے 3 دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ اب صلیب پر سے اتر کر اپنے آپ کو بچا۔ رہنما اماموں اور شریعت کے علماء نے بھی عیسیٰ کا مذاق اڑا کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا یہ بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان لائیں۔ اور جن آدمیوں کو اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا انہوں نے بھی اسے لعن طعن کی۔ دوپہر 12 بجے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی 3 گھنٹوں تک رہی۔ پھر 3 بجے عیسیٰ اونچی آواز سے پکار اٹھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا؟ یہ سن کر پاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے، وہ الیاس نبی کو بلا رہا ہے۔ کسی نے دوڑ کر مے کے سرکے میں ایک اسپنج ڈبویا اور اسے ڈنڈے پر لگا کر عیسیٰ کو چسانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، آؤ ہم دیکھیں، شاید الیاس آ کر اسے صلیب پر سے اتار لے۔ لیکن عیسیٰ نے بڑے زور سے چلا کر دم چھوڑ دیا۔ اسی وقت بیت المقدس کے مقدس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ جب عیسیٰ کے مقابل کھڑے رومی افسر نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا تو اس نے کہا، یہ آدمی واقعی اللہ کا فرزند تھا۔ کچھ خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ ان میں مریم مگدلینی، چھوٹے یعقوب اور یوسس کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔ گلیل میں یہ عورتیں عیسیٰ کے پیچھے چل کر اس کی خدمت کر رہی تھیں۔ کئی اور خواتین بھی وہاں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم آ گئی تھیں۔ یہ سب کچھ جمعہ کو ہوا جو اگلے دن کے سبت کے لیے تیاری کا دن تھا۔ جب شام ہونے کو تھی تو ارمتیہ کا ایک آدمی بنام یوسف ہمت کر کے پلاطس کے پاس گیا اور اس سے عیسیٰ کی لاش مانگی۔ یوسف یہودی عدالت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور اللہ کے بادشاہی کے آنے کے انتظار میں تھا۔ پلاطس یہ سن کر حیران ہوا کہ عیسیٰ مر چکا ہے۔ اس نے رومی افسر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ واقعی مر چکا ہے؟ جب افسر نے اس کی تصدیق کی تو پلاطس نے یوسف کو لاش دے دی۔ یوسف نے کفن خرید لیا، پھر عیسیٰ کی لاش اتار کر اسے کتان کے کفن میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھ دیا جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر میں اس نے ایک بڑا پتھر لڑکا کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ مریم مگدلینی اور یوسس کی ماں مریم نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ کی لاش کہاں رکھی گئی ہے۔ مرقس کی معرفت انجیل باب 16۔ ہفتے کی شام کو جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار مسالے خرید لیے، کیونکہ وہ قبر کے پاس جا کر انہیں عیسیٰ کی لاش پر لگانا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ اتوار کو صبح سویرے ہی قبر پر گئیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں، کون ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو لڑکائے گا؟ لیکن جب وہاں پہنچی اور نظر اٹھا کر قبر پر غور کیا تو دیکھا کہ پتھر کو ایک طرف لڑکایا جا چکا ہے۔ یہ پتھر بہت بڑا تھا۔ وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ وہاں ایک جوان آدمی نظر آیا جو سفید لباس پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔ اس نے کہا، مت گھبراؤ، تم عیسیٰ ناصری کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، اس جگہ کو
خود دیکھ لو جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اب جاؤ اس کے شاگردوں اور پترس کو بتا دو کہ وہ تمہارے آگے آگے گلیل پہنچ جائے گا، وہیں تم اسے دیکھو گے جس طرح اس نے تم کو بتایا تھا۔ خواتین لرزتی اور الجھی ہوئی حالت میں قبر سے نکل کر بھاگ گئیں۔ انہوں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ نہایت سہمی ہوئی تھیں۔ جب عیسیٰ اتوار کو صبح سویرے جی اٹھا تو پہلا شخص جس پر وہ ظاہر ہوا مریم مگدلینی تھی، جس سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں۔ مریم عیسیٰ کے ساتھیوں کے پاس گئی جو ماتم کر رہے اور رو رہے تھے۔ اس نے انہیں جو کچھ ہوا تھا بتایا، لیکن گو انہوں نے سنا کہ عیسیٰ زندہ ہے اور یہ کہ مریم نے اسے دیکھا ہے تو بھی انہیں یقین نہ آیا۔ اس کے بعد عیسیٰ دوسری صورت میں ان میں سے 2 پر ظاہر ہوا جب یروشلم سے دیہات کی طرف پیدل چل رہے تھے۔ دونوں نے واپس جا کر یہ بات باقی لوگوں کو بتائی، لیکن انہیں ان کا بھی یقین نہ آیا۔ آخر میں عیسیٰ 11 شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔ اس وقت وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے انہیں ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی کے سبب سے ڈانٹا کہ انہوں نے ان کا یقین نہ کیا جنہوں نے اسے زندہ دیکھا۔ پھر اس نے ان سے کہا، پوری دنیا میں جا کر تمام مخلوقات کو اللہ کی خوشخبری سناؤ۔ جو بھی ایمان لا کر بپتسمہ لے اسے نجات ملے گی، لیکن جو ایمان نہ لائے اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور جہاں جہاں لوگ ایمان رکھیں گے وہاں یہ الہی نشان ظاہر ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بدروہیں نکال دیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا کر محفوظ رہیں گے۔ مہلک زہر پینے سے انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور جب وہ اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے تو شفا پائیں گے۔ ان سے بات کرنے کے بعد خداوند عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ اللہ کے داہنے ہاتھ بیٹھ گیا۔ اس پر شاگردوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند نے ان کی حمایت کر کے الہی نشانوں سے کلام کی تصدیق کی۔